بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائے حق ٹی وی اور میرا نام ہے حمزہ ارشد۔ قیامت جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، قیامت نے ایک نہ ایک روز ضرور قائم ہونا ہے، اور یہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ بھی ہے کہ قیامت ایک نہ ایک دن ضرور قائم ہوگی، اور وہ دن بڑا دردناک اور ہولناک ہوگا۔ قیامت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں، اور ان نشانیوں کو دو طرح تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 جس میں قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں، اور نمبر 2 پر قیامت کی بڑی نشانیاں۔ قیامت کی نشانیوں کی دو قسمیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی علامت حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی قیامت کی ایک علامت ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد کمالات میں سب سے اعلیٰ کمال یعنی نبوت اور رسالت اس دنیا سے منقطع ہو گئی، اور آپ کی وفات حضرت حیات کی وجہ سے آسمانوں سے آنے والی وحی کا سلسلہ منقطع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی جہاد کا مکمل حکم نازل ہوا، جس کے ذریعے زمین میں فسادیوں سے پاک رکھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی قیامت کی نشانیوں کو بیان فرمایا تھا، انہیں دو قسموں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم چھوٹی علامات قیامت ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ظہور امام مہدی علیہ السلام تک وجود میں آئیں گی۔ دوسری بڑی نشانیاں جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے سے سور پھونکنے تک ظاہر ہوں گی، اور قیامت کا آغاز انہی واقعات کے بعد ہوگا۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکام ملک کی زمین کے محصول کو اپنی ذاتی دولت بنا لیں، یعنی اسے احکام شریعہ کے مطابق خرچ نہ کریں، لوگ زکوٰۃ تاوان کے طور پر ادا کریں، لوگ امانت کو مال غنیمت کی طرح اپنے اوپر حلال سمجھنے لگیں، شوہر اپنی بیوی کی ہر ناجائز بات ماننے لگیں، اور والدین کی نافرمانی کریں، اور برے لوگوں سے دوستی کر لیں۔ علم دین حصول دنیا کی غرض سے سیکھا جائے، ہر قوم میں ایسے لوگ سردار بن جائیں جو ان سب سے زیادہ کمینے، بد اخلاق اور لالچی ہوں۔ انتظامات نالائق لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، خدا کے نافرمانوں کی عزت صرف ان کے خوف کی وجہ سے کی جائے، شراب پینا عام ہو جائے، ناچ گانا اور لہو علب کے آلات عام ہو جائیں، زناکاری کی کثرت ہو، امت کے لوگ پچھلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب یہ سب کام شروع ہو جائیں تو اس وقت سرخ آندھی اور عذاب کی دوسری نشانیوں کا انتظار کرو۔ عذاب الہی جیسے زمین کا دسنا، آسمان سے پتھروں کی بارش، شکلوں کی تبدیلی، اس کے علاوہ اور نشانیاں اس طرح در پہ در ظاہر ہونے لگیں گی، جیسے تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے یکے بعد دیگرے گرنے لگتے ہیں۔ ترمذی۔ اس بات کی تشریح یہ ہے، کیا محصول اراضی کا بھی درست استعمال ہو رہا ہے؟ کیا امانت میں خیانت نہیں ہے؟ کیا ماں باپ کو نظر انداز کر کے بیوی کی ناز بردیاں نہیں ہو رہی؟ کیا کونسلر اور ناظم بننے کا معیار شرافت ہے؟ کیا نالائقوں کے سپرد ہر محکمہ اپنی کارکردگی میں خسارہ نہیں دکھا رہا؟ کیا اسٹوروں تک شراب کی بوتلیں نہیں پہنچ چکی؟ کون سا گھر دکان ہے جس میں تصویریں، ٹی وی، VCR نہیں ہیں؟ نام نہاد مسلمان پہلے لوگوں، صحابہ اور ائمہ دین کو آج کا مسلمان برا بھلا نہیں کہہ رہا۔ دیگر احادیث میں منقول علامات کا خلاصہ۔ قیامت کے قریب لونڈیوں کی لات زیادہ ہوں گی، یعنی شریف عورتیں زیادہ بچے جننا معیوب سمجھیں گی۔ علم، دین سے خالی اور نئی نئی دولت کے مالک لوگ حکومت کرنے لگیں گے۔ غلام بازی اور چیبی بازی عام ہو جائے گی۔ ملتے وقت اسلام کی سنت کی عمل کی جگہ گالی گلوچ ہوگی۔ شریعت کے علوم کا حصول کم ہوگا۔ جھوٹ کو ایک فن کی حیثیت حاصل ہوگی۔ دلوں سے امانت اور دیانت اٹھ جائے گی۔ فاسق لوگ لوگوں کو بہکانے کے لیے اور اپنے گناہوں پر پردہ پوشی کے لیے علم حاصل کریں گے۔ شرم و حیا باقی نہ رہے گی۔ چاروں طرف کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تشریح اس بات کی یہ ہے، جس طرح کہ موجودہ دور میں افغانستان اور عراق کے لیے مسلمانوں پر امریکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹوٹ پڑا ہے، اور مسلسل پیش قدمی بڑھتی جا رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جس میں کفار ایک دوسرے کو
ممالک اسلامیہ پر قابض ہونے کے لیے اس طرح مدعو کریں گے جیسا کہ دسترخوان پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت کثرت سے ہوگے، لیکن بالکل بے بنیاد، جیسے پانی کے بہاؤ کے سامنے ہلکے پھلکے تنکے ہوتے ہیں۔ تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں سستی پڑ جائے گی۔ اب صحابی نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سستی کیا چیز ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا کو دوست رکھو گے، اس کی محبت میں مرنے سے ڈرو گے۔ اس حدیث کو ابو داؤد، امام احمد میں روایت کیا ہے۔ ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ پناہ لینی مشکل ہو جائے گی، باطل مذاہب اور جھوٹی حدیثیں فروغ پانے لگیں گی۔ جب مسلمانوں کا تفرقہ جات کے ذریعے مرنے کا خوف اور دنیا کی محبت عام ہو جائے گی، نشانیاں عام ہو جائیں گی، تو عیسائی بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ ذات کا قاتل۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد عرب اور شام کے کسی ملک میں ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سید زادوں کو قتل کرے گا۔ اس کا حکم ملک شام میں چل رہا ہوگا۔ اس دوران شاہ روم عیسائیوں کی ایک فرقہ سے جنگ اور دوسرے فرقے سے صلح کرے گا۔ لڑنے والا فرقہ قسطنطنیہ قبضہ کرے گا۔ بادشاہ روم دارالخلافہ چھوڑ کر ملک شام میں آ جائے گا اور عیسائیوں کو مذکورہ فرقہ دوم کی مدد سے اسلامی فوج ایک خون ریز جنگ کرے گی اور فرقہ مخالف پر فتح حاصل کرے گی۔ دشمن کی شکست کے بعد فرقہ موافق میں سے ایک شخص کہے گا، آج صلیب غالب آئی، اس کی برکت سے فتح نظر آئی۔ یہ سن کر لشکر اسلامی کا ایک باہمت جوان شخص اسے مارے گا، پیٹے گا اور کہے گا، نہیں، دین اسلام غالب آیا، اسی کی برکت سے فتح نصیب ہوئی۔ ابو داؤد۔ بادشاہ اسلام شہید ہو جائیں گے۔ پھر مسلمان اور یہ عیسائی دونوں اپنی اپنی قوم کی مدد کے لیے پکاریں گے، جس کی وجہ سے مسلمان اور عیسائیوں میں خانہ جنگی کا منظر برپا ہوگا، جس میں بادشاہ اسلام شہید ہو جائیں گے، یعنی اس وقت کے لیڈر جو مسلمانوں کو لیڈ کر رہے ہوں گے۔ عیسائی ملک پر قابض ہو جائیں گے اور آپس میں دونوں عیسائی قومیں کی صلح ہو جائے گی۔ باقی ماندہ مسلمان مدینہ منورہ کا رخ کر لیں گے۔ عیسائیوں کی حکومت مدینہ منورہ کے قریب خیبر تک پھیل جائے گی۔ اس وقت مسلمان اس تجسس میں ہوں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصائب سے نجات مل جائے۔ امام مہدی علیہ السلام کی تلاش۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے۔ مسلمان مجھ نہ تو اس عظیم الشان کام کے لیے چن لیں گے، اس لیے مکہ چلے جائیں گے۔ ابو داؤد۔ اس زمانے کے اولیاء کرام اور ابدال حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہوں گے کہ انہیں اپنا امیر بنا کر عیسائیوں کا مقابلہ کریں اور اسلام کو غالب کر دیں۔ مہدی ہونے کے بعض لوگ جھوٹے دعوے دار ہو جائیں گے۔ ان حالات میں حضرت امام مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ کی ایک کونے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان والی جگہ تک طواف کرتے ہوئے پہنچیں گے کہ آدمیوں میں سے ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور ان کے دل چاہیں یا نہ چاہیں وہ جماعت آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ اس واقعے کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس سے قبل گزشتہ رمضان المبارک میں چاند سورج دونوں کو گرہن لگ چکا ہوگا اور بیعت کے متعلق آسمان سے یہ ندا آئے گی، یہ خدا کا خلیفہ مہدی ہے، اس کا حکم سنو اور مانو۔ اس کی آواز کو اس جگہ کے تمام عوام و ناس سن لیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ہم قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے علاوہ فتنہ دجال کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔